ویلکم بیک ناظرین. میرے آج کے مہمان پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان، وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور. ان سے ہماری گفتگو جاری ہے. علی محمد خان صاحب اب آ جاتے ہیں. ورکر سر رہنما بہت ہیں، کسی کو ورکر بھی رہنے دیں. علی محمد خان صاحب اب آ جاتے ہیں آپ کے سب سے بڑے مینڈیٹ کی طرف، کرپشن کے خلاف جہاد. اب دکھائی یہ دے رہا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد کرپشن کا لفظ بھی ایک مذاق لگنا شروع ہو جائے گا. کون ذمہ دار ہے؟ ہم ذمہ دار ہیں. اس ملک میں چوری ہم نے کی، پکڑنے کے جو ادارے تھے وہ ہم نے بنائے. جب اس کو ریفارم کرنے کی بات کرتے ہیں تو ان کی طرف سے یہی کوشچن اٹھتا ہے کہ اگر آپ اس کو ایسے طریقے پر ریفارم کرتے ہیں جو کہ صحیح معنوں میں جا کے کرپٹ لوگوں کے گلے پکڑیں گے، تو سب سے پہلے تو ان اقتدار پہ بیٹھے فرعونوں کے گلوں پہ نیب کے ہاتھ پڑیں گے جنہوں نے پاکستان کی حالت کی ہے. کیا وجہ تھی کہ 1947 میں محمد علی جناح نے جب پاکستان بنایا، 2018 میں عمران خان نیازی جو ایک نوجوان تحریک کو لے کے آئے، عمران خان صاحب کے پاس جب اقتدار آیا، بیچ میں 70-72 سال گزرے، دنیا کہاں کی کہاں پہنچ گئی. ہمارے پاس تو 1 مہینے کا فارن ایکسچینج ریزرو نہیں تھا. 20 ارب ڈالر کا آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہے؟ عام آدمی کو سمجھاتا ہوں. آپ کی کمائی 10,000 ہے، خرچ آپ کا 50,000 ہے. کیسے چلائیں گے؟ کیوں ہوا؟ کس نے کیا؟ ہم کہتے ہیں کہ 65% ہمارا زمیندار طبقہ ہے، کسان، زراعت سے متعلق. میں خود بیسیکلی ایک زمیندار آدمی ہوں، چھوٹا زمیندار ہوں، زیادہ زمین نہیں ہے لیکن باپ دادا سے چلی آ رہی ہے. شکر الحمدللہ سیاست میں 1 انچ نہیں خریدی. لیکن 65% ایگریکلچر بیسڈ کنٹری. کوئی پوچھے زرداری صاحب سے اور میاں صاحب سے کہ آپ کے دور میں نیگیٹو گروتھ ہوئی، 5 سال نیگیٹو گروتھ کا مطلب سمجھتے ہیں کہ 1 روپے نہیں کمایا بلکہ مائنس میں گئے. اور بڑی جناب میاں صاحب یہ بات کرتے تھے. کل بھی میں نے 1-2 جگہ یہ بات کی، ہمارے اپوزیشن کے کچھ دوست بیٹھے تھے پروگرام میں، ٹی وی پروگرام میں، تو میں نے ان سے سوال کیا کہ ایگریکلچر تو چڑھیں آپ کی، تو کسان سے تو آپ کی لگتی نہیں تھی کیونکہ بیسیکلی آپ انڈسٹریلسٹ تھے، تو انڈسٹری کا تو کوئی بہتر کرتے. میاں صاحب کہتے تھے میں ٹائیگر بناؤں گا. آئی واز ان کلاس 10th جب میاں صاحب کی بات پہلی بار سنی. 1990 کی میں بات کروں، پہلی بار وزیر اعظم بنے میاں صاحب. کہتے تھے میں ایشین ٹائیگر بناؤں گا. ہم بھی کہتے ہیں بھائی ایشین ٹائیگر بنائے گا. ایسا ٹائیگر بنایا ندیم صاحب کہ اس کے ناخن نہیں، اس کی دھاڑ میں گونج نہیں، اس کی پکڑ نہیں. اس سے تو سرکس کا ٹائیگر جو ہے وہ زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے جنہوں نے پاکستان کی حالت کی ہے. کوئی میاں صاحب سے پوچھے کہ زراعت تو کبھی آپ کا وہ نہیں رہا، لیکن انڈسٹری تو آپ کی کلیم تھی نا کہ انڈسٹری کو ہم آگے لے کے جائیں گے، بزنس کے طبقے کو آگے لے کے جائیں گے. آپ کو پتہ ہے ہماری ایکسپورٹس کتنی بڑی؟ پچھلے 5 سال آپ کی ایکسپورٹس 0% بڑی، 0%. یہ میرا سبجیکٹ ہے، میں ذرا اس پر آتا ہوں. ایسی حالت میں آپ نے عمران خان صاحب کو حکومت دی ہے، ندیم حسین صاحب. اچھا، میں نے احتساب کا کیوں آپ سے ذکر کیا؟ ہم توقع ابھی بھی ہے کہ آپ اس جانب سفر کریں گے کیونکہ قیادت، خان صاحب کا کہنا تھا کہ ٹاپ ایماندار ہو، نیچے خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے. اب آپ کی یہ تھیوری بھی بدل رہی ہے. خیبر پختونخوا آپ نے احتساب کا محکمہ بند کر دیا. ایک غلطی کی، بند نہیں کیا لیکن اس طرح چلا نہیں سکے. نہیں چلا نہیں سکے، آپ نے رہنے نہیں دیا کہ آپ کو کوئی سوال ہی نہ کر سکے. میں مانتا ہوں جو غلط ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا احتساب کی نیت میں فتور تھا. جو غلط ہے وہ غلط ہے. آپ نے احتساب کو پھر انتقام کے لیے یوز کیا. ندیم صاحب میں آپ کو کیا عرض کر رہا ہوں، 2013 سے 18 میں ہماری وہاں حکومت تھی. کچھ ہماری بڑی اچیومنٹس ہیں، ہیلتھ، ایجوکیشن اور پولیسنگ، ریکروٹمنٹس. وہاں پہ سوشل سیکٹر میں ہم نے کام کیا. ٹریز کا بلین ٹری سونامی ہم نے کامیابی سے چلا. لوگ کہتے ہیں کم زیادہ، لیکن ہم نے ایک چیز وہاں پہ پیش کی. پہلی بار بڑی تعداد میں درخت جو ہیں وہاں پہ لگے. وہاں پہ احتساب کا ایک کور ایشو تھا. جب یہ مسئلہ اٹھا، آئی واز ون آف دیم جو میں نے اس پہ آواز اٹھائی. کچھ لوگ میرے سے پارٹی کے اندر ناراض بھی ہوئے. خان صاحب نے مجھے سپورٹ کیا اس بات پہ. لیکن ٹھیک ہے، وہاں سے ایک غلطی ہم سے ہوئی، ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. لیکن آگے اس چیز کو جلدی آگے چلتے ہیں تاکہ پھر اس طرف چلے. ہاں، یہاں پہ نیب لاز میں ریفارمز میں اتنی کامیابی اس لیے نہیں ہو سکی کہ آپ نے اگر پاس کرنا ہے، ابھی ہماری سینٹ میں اس طرح سے اکثریت نہیں ہے. آپ نے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی ہے. جن لوگوں پہ الزامات ہیں انہوں نے کون سا لا آپ کو پاس کرنے دینا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. اچھا، اب مسئلہ پتہ کیا ہے؟ آپ نے BRT سٹے کے پیچھے لے گئے،
معلم جبا میری سینیٹر محسن عزیز صاحب سے بات ہو رہی تھی, اس نے کہا جی اس کے اوپر ہمارے پاس جواب ہے. میں نے کہا جواب ہیں تو سوال پوچھا جا رہا ہے, جواب دے دیں. آپ اس کو آپ نے کر دیا. اسی طرح چینی کا جو اسکینڈل ہے, میرا مطلب بہت ساری یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو آپ نے خود اپنے لیے سوالیہ نشان بنا دیا, حالانکہ پاکستان تحریک انصاف سے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ اگر ان کے اوپر کسی طرف سے بھی انگلی اٹھے گی وہ کہیں گے ٹھیک ہے آ جاؤ جی ہم آتے ہیں. الیکشن کمیشن میں آپ پیش ہوتے رہے ہیں, ادھر بھی فارن فنڈنگ والا کیس اسی طرح ڈیلیز. صرف آج کی نہیں, میں آپ کو 13 سے بتاتا ہوں, وہ بھی بریفلی. پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسی ایگزامپل آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ہم سے پہلے کسی جماعت نے اپنے کسی ایم پی اے کو, اپنے کسی وزیر کو یا جیل بھجوایا ہو, یا اس کو جو ہے لائن حاضر کر کے وہ جماعتیں اس مینڈیٹ پر آئی بھی نہیں تھی. بس ٹھیک ہے, دیکھیں ہمارا آپ کا مینڈیٹ ہے یہ, میں بتاتا ہوں 2013 آپ کا فکر کا مرکزی نقطہ ہے. 2013 میں ہمارے ایک منسٹر تھے, ایک آفریدی صاحب منسٹر تھے, آئی تھنک مائننگ کے تھے. جیسے ان پہ کیس آیا, خان صاحب نے ہاتھ کھڑے کیے کہ میں تو کسی کو نہیں بچاؤں گا, احتساب کمیشن جانے, نیب جانے اور یہ جانے, جیل میں گئے. اس کے بعد احتساب کمیشن بند. نہیں, وہ ناراض ہو گئے ہم سے اس پہ کہ ہم نے ان کو سپورٹ نہیں کیا. انہیں پارٹی چینج کی, ٹھیک ہے ان کا ڈیسیجن ہے, وہ آزاد ہیں, اس پہ پارٹی بدلی انہوں نے, لیکن خان صاحب نے سپورٹ نہیں کیا. پاکستان کی تاریخ میں دیکھیں, میں جو پکچر آپ کو پیش کر رہا ہوں حقیقت پہ مبنی بات کروں گا, میں آپ کو کوئی خیال کی جنت میں نہیں لے جا رہا. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ہم 100% صحیح ہیں یا ہم نے 100% ایفرٹ کر لی ہے یا ہم میں غلطیاں نہیں ہیں, لیکن آپ کو جو میں ایگزامپلس دے رہا ہوں ان دو جماعتوں میں سے کوئی اس کا شروع نہیں بتا سکتا آپ کو. ہمیشہ سے جب سے ہم سیاست کو پڑھ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں اور اب خود کر بھی رہے ہیں, ہمیشہ یہ دیکھتے تھے جناب علی ہارس ٹریڈنگ ہو گئی ہے, جناب چھنگا مانگا پالیٹکس ہے, اور جناب جہاز میں اٹھا کے لے گئے, پھر رات کو پہنچا دیا. اگلے دن جب ووٹ پڑنا ہوتا تھا, سینٹ کے الیکشن میں کرپشن کی داستانوں کی داستانیں. 15 سے 17 حکومت بنانے کے لیے آپ نے بھی یہی کیا ہے. سر سن لیں, معذرت کے سن لیں, 15 سے 17 ایم پی اے سینٹ میں کرپشن کرنے پہ پارٹی سے نکالے. آپ کا سٹنگ وزیر پنجاب کا, میں نام نہیں لیتا, آپ سمجھ جائیں گے, آئی تھنک جنگلات کے تھے, آئی تھنک ہی ہیڈ ٹو گو ٹو جیل. ہمارے اسٹالورٹ ہیں پنجاب میں, لاہور میں شریف فیملی کے سامنے جو ہے بصد احترام لیکن کھڑا ہونا مشکل تھا. عبدالعلیم خان ہمارا ایک اسٹالورٹ ہے, اس پہ الزام آیا, اس کو جیل جانا پڑا. ہم نے نہیں ان کو نکالا, عدالت سے ضمانت کروا کے نکلے ہیں. یہ آپ کے سامنے ایگزامپلز ہیں کہ ہم دیکھیں. ابھی آپ نے چینی اسکینڈل کی بات کی, آپ آ جائیں, ابھی آپ نے چینی اسکینڈل کی بات کی, ادویات کا ایک وزیر بنایا عامر کیانی, اس کو آپ نے وزارت سے ہٹایا, سیکریٹری جنرل پارٹی کا. میں تو حیران ہوں. اس کا بھی میں آپ کو جواب دیتا ہوں, لیکن چینی سے پہلے آ جائیں. اچھا, یہ ماضی میں ماڈل ٹاؤن فیض کو ہوا دن دہاڑے لوگوں کو مارا گیا. اسی طرح کراچی میں بلدیہ ٹاؤن میں 260 مزدور مارے گئے, کسی کے بیٹے تھے نا, کسی کے بچے تھے نا. ان دونوں حکومتوں میں کسی ایک آدمی نے اپنی حکومت میں انکوائری تک کال کی؟ سپریم کورٹ کے سامنے لوگوں کو جو ہے وہ آنا پڑا, درخواستیں دینی پڑیں. یہاں پہ قادری صاحب کو دھرنا دینا پڑا اور ان کے لوگ فوت ہوئے, شہید ہوئے, تو جا کے پھر ایف آئی آر درج ہوئی ماڈل ٹاؤن کی. جیسے ہی کرائسس آج قادری صاحب آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں, آپ کو اندازہ؟ چلے میں اس کا بھی جواب دے دوں گا, لیکن میں اپنی بات پوری کروں. جیسے چینی کا کرائسس آیا, خان صاحب نے انکوائری خود کال کی, اپنے نیچے کال کی. لوگوں نے کہا یہ اس لیے کی ہے کہ اپنے لوگوں کو بچائیں گے, لیکن جیسے ہی اپنے لوگوں کے نام آئے انہوں نے کہا پبلک نہیں کریں گے. پبلک بھی کر دی, پبلک کر لوگوں کا پبلک تو کر دیا, اب آگے کیا؟ اس پہ انہیں فورینسک انکوائری کا آرڈر کر دیا. جو لوگوں نے پھر یہ کہا کہ فورینسک اس لیے کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پھر بچائیں. فورینسک انکوائری کو بھی پبلک کر دیا اور اس کو کنسرن اتھارٹیز کے پاس بھی بھجوا دیا. جس دن اب عدالت میں کیس لگے گا ان کو بلائیں گے, ان لوگ جو پاکستان سے باہر ہیں ان کو بلایا بھی جائے گا. پاکستان میں کوئی ایگزامپل ہے کہ اپنے لوگوں پہ الزامات لگے, آپ انکوائری کرائیں, ان کے نام پبلک کرائیں اور آرام سے آپ نے نکال دیا, کیا بلائیں گے؟ سارے اسی طرح ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ میرے سامنے, میں تو یہ حیرت انگیز واقعہ ہے کہ میڈیسنز کا اتنا بڑا اسکینڈل آتا ہے اور اس کے بعد آپ بندے کو پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنا دیتے ہیں. کیوں علی محمد خان صاحب؟ مطلب آپ لوگ تو ورکرز ہیں, یہ وہ یوتھ ہے جو خواب لے کر اس پارٹی کے اندر آئی تھی. جو لوگ اس میں دوائیوں کے کسی بھی اسکیم میں انوالو ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے, جو بھی انوالو ہے. لیکن کیوں نہیں ملی؟ کیوں یہ کیوں ہوا؟ ہو
سکتا ہے ان کے خلاف ثبوت ایسے نہ ہو، لیکن کوئی انوالو ہے تو سزا ملنی چاہیے. آپ بغیر ون آف دا برائٹسٹ ہیں. بغیر ثبوت میں اس لیے آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں، یہ جو 23 مہینے کا سفر ہے، آپ کو اس سفر میں جو آپ کی سوچ اور فکر تھی، جو زبرنس ہم دیکھتے تھے، آپ کو مایوسی دکھائی دیتی ہے کہ یہ تو نہیں ہم نے دیکھا تھا، یہ تو نہیں ہم نے چاہا تھا؟ آئی واز ایکسپیکٹنگ دس. میں آپ کو ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں. آپ کے پروگرامس پہ میں آتا تھا، ہم بڑی ہوپ کی بات کرتے تھے. وہ ہوپ اب اس سے 10 گنا میری بڑھ چکی ہے، لیکن یہ دن میں دیکھ رہا تھا. اس کی وجہ ہے مجھے یہ پتا تھا کہ ہمارے پاس کوئی جو ہے جو آپ کے پاس جو ایک سسٹم ہے جس کے اوپر بیٹھ کے آپ ملک چلاتے ہیں. وزیر اعظم جب آتا ہے، نیچے آپ کی وہی ادارے موجود ہیں جو 70 سال سے اس حالت تک پہنچ چکے ہیں. ایک کرپٹ، ایک زنگ آلود، ایک میرٹ کے خلاف ایک سسٹم ہے جس کے اندر بہت سے لوگ بغیر میرٹ کے آئے بیٹھے ہیں، کرپٹ لوگ آئے بیٹھے ہیں. اس میں ایماندار بھی ہیں، ساری بیوروکریسی غلط نہیں ہے. ایک ایسے گندے سسٹم کے اوپر آ کے بیٹھ کے جب آپ بات کرتے ہیں، جب آپ ایک سٹرگل کرتے ہیں، تو آپ کو دو طرف سے اپوزیشن کا سامنا ہوتا ہے. ایک طرف سے وہ لوگ جن کے خلاف آپ کر رہے ہیں، وہ کرپٹ مافیا. دوسری طرف وہ لوگ جو آپ کے سپورٹر ہیں، جو آپ سے امید کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کے پاس اتنا صبر نہیں ہے. وہ جلد ریزلٹس مانگتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے، آپ اس کو ٹھیک کریں. تو آپ نے ان کو بھی سیٹسفائی کرنا ہے. ان کی امیدیں جتنی زیادہ ہوں گی، ڈیجیکشن اتنی زیادہ ہوگی. لیکن مجھے دنیا کی کوئی تحریک بتا دیں جو اپنے پہلے 2 سال کے اندر کامیاب ہوئی ہو، جتنا پاکستان کو نیچے گرایا گیا اور جتنا اس نے اوپر جانا ہے، جتنا یہ بڑا ملک ہے، جتنا ہمارا بڑا مستقبل ہے، اتنی ہی بڑی ٹف فائٹ ہم نے کرنی ہے. میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، آپ سمجھ کیوں نہیں رہے کہ پاکستان کو اس حالت تک پہنچانے والے لوگ وہ کسی جزائر انڈیمان میں نہیں چلے گئے. جن لوگوں نے اس ملک کے ساتھ یہ کیا ہے، صرف وزیر اعظم ہاؤس سے نکلیں، سسٹم میں ابھی تک موجود ہیں. سمجھتے ہیں وزیر اعظم ہاؤس سے نکل گئے؟ ان کے اپنے لوگ ابھی تک موجود ہیں. ہاں، اتنا مجھے پتا ہے وزیر اعظم ہاؤس سے نکل گئے. اتنا مجھے پتا ہے وزیر اعظم ہاؤس میں ایک ملنگ آدمی آ کے بیٹھ گیا جس کا نام عمران خان ہے، جس کو اس کرسی سے اپنے کچھ نہیں چاہیے. لیکن اداروں میں، سیاست میں، ہر جگہ آج بھی بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں جنہوں نے اس نظام سے کھایا ہے، خاموش بیٹھے دیکھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ کیا وجہ بنی ہے کہ جس چیز کا چور، ڈاکو، لٹیرے کی ایک گردان تھی، آج وہی گردان جو ہے وہ اپوزیشن آپ کے خلاف کر رہی ہے، اور وقت گزرا ہے 23 مہینے کا. کل ایک پروگرام میں یہ بات میرے سے سوال ہوا اور میں نے بڑا اپریشیٹ کیا. وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب، ان کی پریس کانفرنس چل رہی تھی، وہ کرپشن پہ بات کر رہے تھے. تو میں نے وہیں یہ بات کر دی کہ یہ تو بڑا اچھا ہے، یہ تو بالکل تبدیلی تو آ گئی ہے کہ اگر زرداری فیملی کو بھی یہ احساس ہو گیا ہے کہ کرپشن بری چیز ہے. تو وہ عمران خان صاحب سے 2 سال کا سوال پوچھ رہے تھے. تو میں نے وہاں بڑے بسط احترام بات کی. بلاول چھوٹا بھائی ہے، عمر میں کم ہے میرے سے. میں نے کہا بلاول بھائی آپ ایک کام تو کریں، بے شک میرے لیڈر عمران خان سے 2 سال کا پوچھیں، اپنے ابو جی سے بھی پچھلے 30-35 سال کا پوچھ لیں، اور یہ ضرور پوچھنا کہ ہمیں کسی نے بتایا اس ملک میں کوئی مسٹر 10% تھا. یہ ضرور پوچھنا کہ وہ کون سے سوئز اکاؤنٹس تھے جس پہ سپریم کورٹ کے کہنے کے باوجود آصف علی زرداری صاحب نے خط نہیں لکھنے دیا، اپنے وزیر اعظم گیلانی صاحب کو قربان کر دیا، قربانی کا بکرا بنا دیا، وزیر اعظم کو گھر بھجوا دیا، لیکن خط نہیں لکھا. وہ سوئز اکاؤنٹس میں کیا تھا، کس کے تھے، وہ سرے محل کس کا تھا. تو یہ ضرور ان سے بھی پوچھنا. تو اگر وہ کرپشن کا مانترا یوز کر رہے ہیں، کرپشن پہ بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ کرپشن وہ چیز ہے جو عوام کے دل کے قریب ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے، میں تو بالکل نا امید نہیں ہوں، میں بالکل مایوس نہیں ہوں. مجھے یہ پتہ ہے کہ بڑے ملک بڑی سٹرگل کرتے ہیں. 2 سال کیا ہے، آپ 100 سال سٹرگل کرتے ہیں. اسلامک بردرہڈ نے کیا کیا؟ محمد مرسی کدھر چلا گیا؟ بڑی بڑی تحریکیں. یہ 1931 میں آپ کی کشمیر کی موومنٹ سٹارٹ ہوئی ہے، جو ابھی ہم نے یہ آئی تھنک 3-4 دن پہلے جو ہم نے کشمیر پہ ہم نے ریزولوشن بھی پاس کی ہے. ان کی تو موومنٹ ہم سے زیادہ پرانی ہے. تو کشمیری کیا دل ہار جائیں؟ نہیں. کشمیری کیا حوصلہ ہار جائیں؟ نہیں. تو کیا ہم پاکستانی حوصلہ ہار جائیں؟ وہ ایک صورتحال ذرا ڈیفرنٹ ہے. یہاں پہ عمران خان صاحب کہتے تھے، آپ لوگ بھی یہ بات کہتے تھے کہ ہم نواز شریف سے استعفیٰ اس لیے مانگتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم پاکستان ہیں اور ان کے سائے تلے سارے ادارے ہیں، اور احتساب جو ہے وہ منصفانہ نہیں ہو سکتا. اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ ان پر بحیثیت وزیر اعظم اثر انداز ہو گئے. ان پہ خود کے کیسز تھے نا. عمران خان وزیر اعظم ہیں، سارے ادارے ان کے زیر سایہ ہیں. تو یہ پتہ کرانا سوئس اکاؤنٹس کا، سرے محلز کا،
جو کرپشن ہو رہی ہے اس کی ٹریکنگ کرنا کیا مشکل ہے؟ آپ ذرا دیکھیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزوں کو نہ لیں. سویپنگ جب ہم دیکھیں گے تو اس میں بہت سی باتیں نکلتی ہیں. سوئس اکاؤنٹس کا وہ ایک ایشو ایسا تھا کہ وہ اس دور سے متعلق تھا, اس میں وہ کوریڈور بند ہو گیا, وہ ٹائم فریم بند ہو گیا. اگر آپ نے اس خاص ٹائم کے اندر وہ خط نہیں لکھا, وہ لمیٹیشن میں آ گیا, اب آپ چاہیں بھی تو کچھ نہیں کر سکتے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے خان صاحب کا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں عمران خان اور میاں صاحب میں ایک بنیادی فرق ہے. جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کو اس ملک کی سب سے بڑی عدالت نے ایسٹس چھپانے پہ, سچ نہ بولنے پہ گھر بھجوا دیا کہ آپ صادق اور امین نہیں ہیں. عمران خان صاحب کو اس ملک کی سب سے بڑی عدالت نے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں تھی لیکن ایک فیصلے کے ذریعے سرٹیفکیٹ دیا کہ یہ صادق اور امین ہے. عمران خان پہ خود کی کرپشن کے کوئی چارجز نہیں ہیں, وہ ٹھیک کرنے آیا ہے. اگر آپ نے تھانے دار کو ہی باہر نکال دیا تو 28 گیروں کو آپ اور موقع دیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حوصلہ رکھنا ہوگا. اس ملک کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو ہمیں چٹان جیسا حوصلہ رکھنا ہوگا, لوہے کے چنے چبانے ہوں گے, مایوسی کا شکار نہیں ہونا ہوگا. ہم حرف آخر نہیں ہیں, ہم سے بہت بہتر لوگ ہو سکتے ہیں, علی محمد سے 1000 لوگ بہتر ہو سکتے ہیں. ہاں اس بات کی میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ علی محمد یا عمران خان یا میرے ساتھ جو نظریاتی لوگ ہیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ لاکھوں ہیں, ملک کو لوٹنے نہیں آئے, اس کو ٹھیک کرنے آئے. مشکلات کا سامنا ہے. اگر اتنا آسان کام ہوتا تو ہم سے پہلے یہ جو صاحب کر گئے ہوتے. نہیں, احتساب کا آپ کا جو عمل ہے اس احتساب مطلب شہزاد اکبر صاحب کو عدالت پوچھ رہی ہے بھائی صاحب یہ کیا ہے, یہ ایسٹ ریکوری یونٹ کیا اس کی حیثیت ہے, یہ کر کیا رہا ہے. آپ آتے ہیں کاغذ لہرا دیتے ہیں اور بس وہ کاغذ ہی لہرائے جاتے ہیں, اس کے بعد کچھ ہونا تو چاہیے نا. دیکھیں یہ بھی سب سے بڑا مذاق بنا, ہم 200 ارب باہر پڑے ہوئے ہیں اور وہی آپ کا وزیر خزانہ کہنے لگا کہ میں نے تو ایسی بات کر دی تھی, کوئی 200 ارب نہیں ہے. مطلب یار یہ تو, میں ایک بات سے آپ کے ایگری کرتا ہوں کہ کچھ چیزوں میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم معاملات کو لاجیکل اینڈ تک پہنچائیں. یہ اس بات سے میں آپ کے ایگری کرتا ہوں کہ ایک معاملہ شروع ہو تو اس کو اس کے لاجیکل اینڈ تک پہنچانا چاہیے تاکہ ایک معاملے کا جو ہے ایک خاتمہ بالخیر کرنا چاہیے. اس کو اس طرح سے لے لیں, کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس کو اینڈ تک ضرور پہنچانا چاہیے. لیکن یقین کریں اتنے کابینہ میں بیٹھتے ہیں, میں دیکھتا ہوں اتنے مسائل, کیونکہ مسائل حل کرنے نہیں آئے تھے نا. دیکھیں جب آپ کرسی پہ بیٹھتے اپنے آپ کو فائدہ دینے کے لیے ہے نا, آپ سے اللہ کی مدد اٹھ جاتی ہے. جب آپ اس کرسی پہ بیٹھتے ہیں نا جس کی وجہ سے آپ جو ہے غلط لوگوں کو نوکریاں دیتے ہیں یا کرپشن ہونے دیتے ہیں یا خود کرتے ہیں یا اپنے اثاثے بڑھاتے ہیں, تو آپ کا ذہن کسی اور طرف لگ جاتا ہے. آپ کا ذہن سے ایک پازیٹیو کریٹیو کام ہو نہیں سکتا. کوئی آپ منصوبے کا اعلان بھی کریں گے صرف ووٹ کے چکر میں کریں گے, لوگ میرے ساتھ جڑ جائیں, عوام سے ہمدردی. مجھے دیکھیں کتنی عجیب بات ہے, میں قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے بڑا احترام سے میں بات کرتا ہوں ان سے, لیکن ان سے ایک سوال میں کرتا ہوں کہ میاں صاحب 3 بار کے آپ وزیر اعظم ہیں. وہ مسلم لیگ جو کی زمانے میں صرف پاکستان کی نہیں پورے ہندوستان کی سب سے بڑی مسلمانوں کی جماعت تھی, اس کو آپ نے اپر لاہور کی جماعت بنا دیا. یعنی سب سے بڑا ظلم میاں صاحب آپ نے اس ملک میں یہ کیا کہ آپ نے اس طرح سے سیاست کی کہ چھوٹے صوبوں میں آپ نے پنجاب سے نفرت کا بیج بو دیا. آپ وزیر اعظم تھے, کیا مسئلہ تھا کہ آپ پختونخوا میں کبھی اپنے 3 بار کے وزارت عظمیٰ میں ایک یونیورسٹی لگا دیتے. آپ ٹرائبل ایریاز میں جا کے, جس کو فاٹا کہتے ہیں, آپ پہلے کہتے تھے, فاٹا میں جا کے آپ ایک بڑے اسپتال کا اعلان کر دیتے. سندھ میں جا کے کچھ جو آپ لاہور میں کر رہے ہیں آپ نوشہر و فیروز میں حیدرآباد میں بھی کر لیتے, آپ بلوچستان میں بھی کر لیتے. یہ فرمائیے, معیشت جو ہوتی ہے وہ کسی بھی حکومت کو آگے لے جاتی ہے. آپ کی جو فائنینشیل ٹیم ہے اس نے کون سا ایسا ڈیفرنٹ کام کیا ہے جو پرانی حکومتوں کی معاشی ٹیم نے نہیں کیا؟ آپ نے بڑا اچھا اور خوبصورت سوال کیا ہے. میں معیشت کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں اور ویسے بھی معاشیات میں کمزور ہوں, پیسے زندگی میں بڑے کم بنائے. تو جو چیز میں نے دیکھی ہے کہ ہماری معاشی ٹیم قوم سے جھوٹ نہیں بول رہی, آپ کو سچ بتا رہی ہے. اسحاق ڈار صاحب کی طرح آپ کو ایک معاشی ببل میں نہیں رکھ رہی کہ پیسے ادھار لیتے جاؤ اور ڈالر کو آرٹیفیشلی مینٹین کرتے جاؤ. آپ جب ایک غبارے میں ہوا بھرتے ہیں نا ندیم صاحب, ایک حد تک بھر سکتے ہیں, آخر کو ایک دن آتا ہے جب غبارہ پھٹتا ہے. جھوٹ کی بھی ایک حد ہوتی ہے. اگر میاں صاحب کی وہ اکنامک پالیسیز درست تھیں جو اسحاق ڈار صاحب کی تھیں, اسحاق ڈار صاحب مت بھولیں کہ پچھلی بھی ٹرم میں ان کے وہ ایک سوال کرتے ہیں جو واقعی ویلڈ سوال ہے اور اس کا آپ کے پاس جواب نہیں, آپ لوگ پھر جواب نہیں دیتے, ایک میں پورا آپ لوگ اس چوری پر آ جاتے. ایک میں پورا کر لوں, نہیں میں چوری پہ نہیں آ رہا, میں اس بات پہ آ رہا ہوں. اسحاق ڈار صاحب واز دیئر کی پلیئر ایون ان 97 والی گورنمنٹ نا,
ٹھیک ہے یہ تو مانتے ہیں. دونوں ٹرم میں اسحاق ڈار صاحب کو بڑا رول تھا, لیکن آخری ٹرم میں تو اسحاق ڈار صاحب واز دی کی مین. وہ سارا فائنینس بھی چلا رہے تھے اور بہت کچھ چلا رہے تھے. 4 سال چلایا, بڑا میاں صاحب کی گورنمنٹ ان پہ فخر کیا. اسحاق ڈار صاحب نے ایک آرٹیفیشل ببل میں اکانومی کو رکھا, ادھار مانگ مانگ کے جو ہے ڈالر کو مینٹین رکھا. اگر ان کی پالیسیز ٹھیک تھیں, آخری سال میں مفتاح اسماعیل صاحب نے آ کے سب کچھ ریورس کیوں کیا؟ اس سوال کا جواب نون لیگ کا کوئی بندہ نہیں دے سکتا. آپ نے ڈالر کو جو ہے وہ اوور ریٹڈ کر دیا ہے. میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں, لیکن اب مارکیٹ سسٹینڈ 32,000 ارب کا آپ قرضہ 5 سال کا ان کا گنتے ہیں, آپ کا 2 سال کا 24,000 ہے. 5,000 آپ نے ادا کر دیا. باقی جو ہے دیکھیں ریاست ہے, ریاست نے چلنا ہے. پرابلم یہ ہے کہ